اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ الروم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اپنے جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی انسانوں میں سے انسانوں کے ہی جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت کو اور رحمدلی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ڈالا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ غور و فکر کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، شادی ایک انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ہر انسان جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو اس بات کی سخت خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اپنا ہمسفر، رازدان اور خلوت و جلوت کا ساتھی ہو، اور یہ فطری ہے، نیچرل چیز ہے، نیچرل طور پر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور یہی ٹھیک دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے محترم دوستو، جو معاشرہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ان اصول سے ہٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہ صرف خود ہلاک ہوگا بلکہ انسانی معاشرے کے لیے بھی ایک ناسور بن کر انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا بنے گا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ایک فطری دین ہے، نیچرل دین ہے، اور اس میں نہ تو خلو ہے نہ تو غلو ہے، اور جو بھی لوگ اگر وہ فطرت سے ہٹنے کی کوشش کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 آدمی بعض ازواج مطہرات کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ آپ علیہ السلام کیسے عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا حال جاننے کے لیے۔ تو جب ان کو خبر دی گئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بہت ہی کم سمجھا، لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی ہم کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تو نبی ہیں، ہم تو ان کی امتی ہیں،
ہم کیسے ان کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایک نے کہا کہ اماں انا کہ آج کے بعد سے میں فلا ارقد اللیلہ ابدا، آج سے رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، بلکہ ساری رات میں رکوع سجدے قیام کرتے ہوئے گزاروں گا۔ اور دوسرے نے کہا اماں انا فاصوم الدہر کلہ، کہ میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا وہ اماں انا فلا اتزوج النساء ابدا، کہ میں زندگی میں کبھی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کو بتلایا کہ اس طرح کے 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بندوں کو بلا کر کہا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے کہ اس طرح کی باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ فواللہ انی لاخشاکم من اللہ واتقاکم الیہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اس کے خوف و خشیت اپنے دل میں رکھنے والا ہوں۔ ولیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور وہ اصلی وہ ارقد، اور راتوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ وہ ھذا سنتی، اور یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ میرا نہیں ہے، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں اور میرے طریقے پر نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، شادی کے جو فوائد ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو برکت ہے وہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بعد بھی میرا نام لینے والا کوئی ہو، میری آل اولاد ہو، تاکہ میرا سلسلے نسب بھی جاری رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، کہ وہی اللہ ہے جس نے کہ تمہارے اپنے جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے ان جوڑوں سے، تمہاری ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے، اور تمہارے لیے پوتے پوتیاں اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اللہ رب العالمین کی یہ ایک نعمت ہے نسل انسانی کے لیے، کہ عورتوں کے ذریعے سے اور شادی کے ذریعے سے نسل انسانی باقی رہتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تزوج الولود فإنی مکاثر بکم الامم، لوگوں زیادہ بچہ دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو۔ اب یہ کہ عورت شادی سے پہلے ہی کیسے معلوم ہوگا کہ یہ زیادہ بچہ دینے والی؟ یعنی اس کے ماں کو دیکھو، اس کے بہنوں کو دیکھو کہ کوئی بانجھ تو نہیں ہے۔ اگر ان کے گھر آباد ہیں اور بال بچوں سے گھر بھرا ہوا ہے تو ایسی عورتوں سے تم شادی کرو جو کہ زیادہ بچہ دینے والی اور محبت کرنے والی ہوں۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ کل قیامت کے دن مجھے اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر ہوگا۔ اور شادی کی ایک دوسری جو برکت ہے وہ برکت یہ ہے کہ انسان اس سے اخلاقی بگاڑ سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی آنکھیں خیانت نہیں کرتی، اور وہ کسی کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستطیع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں، جو تم میں شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں شادی کر لے۔ اگر شادی کی طاقت نہیں ہے یا اتنی کمائی نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے بھی پیٹ پال سکے، تو
کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ شادی کرنے سے نظریں جھک جاتی ہیں، آدمی نظر بازی نہیں کرتا، اس کی نظریں خیانت نہیں کرتی، وَأَغَضُّ لِلْفَرْجِ اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ بدکاری پر آمدہ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اگر کسی کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، یا اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا سکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تب تو وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ رکھنے سے، روزہ یہ اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے، پیٹ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں کی بھوک خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی اس کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو خواہشات کی بھوک سو جاتی ہے، اور اسی طرح جو بھی اس طرح کی جو ناجائز خواہشیں ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہر خواہش جاگ جاتی ہے، ہر برائی کی خواہش جاگ جاتی ہے، اور اسی طرح بدکاری کی خواہش جاگ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ رکھنے سے وہ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے روزہ، اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ شادی کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ روحانی اور نفسانی سکون عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اپنے جنس سے ہی تمہارے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت کو بنایا، عورت کے لیے مرد کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ اور سکون کہتے ہیں ٹہراؤ اور جماؤ کو، کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو زندگی کی بے چینیاں، پریشانیاں اسے ہلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کی مدد و تائید ہوتی ہے، اور وہ اس کو ہمت دینے والی ہوتی ہے، اور اس کے دل کو ثابت قدم رکھتی ہے، تو اس کی زندگی میں ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور زندگی کی بے چینیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر ٹہراؤ اور جماؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس شادی کی وجہ سے تم میں محبت کو پیدا کیا اور رحمت اور مہربانی کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین شادی کرنے کے بعد انسان میں اس کی بیوی کے ساتھ ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک فداکارانہ محبت۔ فداکارانہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد خود دھوپ میں کام کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی کو ٹھنڈا سایہ نصیب ہو، خود وہ دھکے کھاتا ہے اور خود ساری زندگی کی وہ پریشانیاں جھیلتا ہے تاکہ پریشانیوں کا سایہ بھی اس کی بیوی پر نہ پڑنے پائے۔ یہ ہے محبت۔ تو یہ ایک خود غرضان، یہ ایک فداکارانہ محبت ہے، اور محبت ہوتی ہے خود غرضانہ محبت بھی، کہ خود غرضانہ محبت میں انسان اپنے ذات کو سامنے رکھتا ہے، دوسرے کی ذات کو بھول جاتا ہے، اور جب اپنا مفاد ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد پوچھتا بھی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہ ناجائز تعلقات پیدا کیے، پیدا کرنے کے بعد جس وقت عورت حاملہ ہو گئی تو اس کو مار ڈالا، اس کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریزر میں رکھ دیا، یا ایسے جگہ پر لے جا کر اسے چھوڑ دیا کہ جہاں پر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو نکاح کرنے سے انسان کے اندر، میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ محبت بھی فداکارانہ محبت ہوتی ہے، اور یہ فداکارانہ محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ رحمت کا، مہربانی کا سورج اس پر نہ چمکے۔ اور رحمت اور محبت یہ ہے کہ آدمی اپنی ساتھی کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، جس طرح
ایک انسان کا لباس اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو بالکل بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپاتی ہے، اور شوہر اپنے بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کی محبت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس زندگی کے اوپر رحمت کا سورج نہ چمکے، مہربانی کا سورج نہ چمکے۔ اور رحمت یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کی کمزوری پر وہ کمزوریوں کو معاف کرے اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اور اس کے جو بھی تکلیفیں ہیں اور اس کو اپنا سمجھے۔ تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اپنے شوہر کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور عورت بھی اپنے شوہر کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے، اور یہ اس کے عیبوں کو چھپائے اور وہ اس کے عیبوں کو چھپائے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایک ایسا لڑکا آ جاتا ہے جس کے دین سے تم مطمئن ہو، یعنی نمازی لڑکا ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے اور اخلاق و عادات کا بھی اچھا ہے، فزوجوہ، اس کو اپنی لڑکی دے دو اور اس سے اپنا رشتہ نبھا لو اور اس کی شادی کر دو، کیونکہ وإلا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد جنم لے گا۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے نیک متقی پرہیزگار لڑکوں کو ٹھکرایا تو لے جا کر انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو جہنم میں لے جا کر گرا دیا، صرف اس وجہ کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے۔ تو یہ تو مال تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے نیک رشتوں کو ٹھکرایا اور انہوں نے صرف چمکتی ہوئی گاڑیوں کو اور دنیا کی دولت کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں لے جا کر اپنے بچیوں کو جھونک دیا، اور جس کی وجہ سے وہ نہ شادی کے چند مہینے کے بعد ہی بلکہ چند سالوں کے بعد بھی وہ ایسے پریشان ہو گئی کہ آج تک پریشان۔ تو میرے محترم دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر لڑکی بھی شادی کرنی ہو تو اس کے خاندان کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل خیر له من المرأة الصالحہ، کہ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی سے حاصل کرتا ہے تو وہ الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کیسی ہے؟ ان امرہا اطاعت، اگر وہ اسے کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات مانتی ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے۔ وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر وہ اس پر کسی چیز کی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس میں اس کی مدد کرتی ہے اور اس کی قسم کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ اور وَإِن غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب شوہر گھر میں نہیں رہتا تو اپنے جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ یہ ساری کی ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت۔ اور آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکہ المرأۃ لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یمینک، کہ کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے حسب و نسب اور اس کے خاندان کی وجہ سے بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے دینداری کی وجہ سے بھی شادیاں کرتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یمینک، دیندار عورت سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اونٹنیوں نے دودھ کم دیا ہے اور ہم کو جو ہم بکاتے ہیں، جو دودھ بکاتے ہیں تو یہ تمام لوگوں کو پورا نہیں ہوگا، اس لیے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دو تاکہ تمام جتنے بھی گاہک ہیں ان تمام کے لیے دودھ پورے کا پورا آ جائے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی نے کہا کہ امی جان، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بکانے کے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے اور یہ چیز اچھی نہیں۔ تو ماں نے کہا کون سا امیر المؤمنین، کہاں کا امیر المؤمنین، اس آدھی رات میں آ کر تیرے گھر میں تھوڑی وہ جھانک رہا، چل اٹھ کر ملا دے۔ وہ بچی بڑی نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، کہا کہ امی جان بے شک امیر المؤمنین عمر ابن خطاب تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس وقت عمر کا پروردگار دیکھ رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو سن رہے تھے۔ تو آپ نے اس گھر کو اچھی طرح سے پہچان لیا اور صبح میں پھر اس لڑکی کو اور اس کی ماں کو بلایا۔ دونوں ڈر گئے اور بلکہ آپ اپنے گھر میں گئے اور اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میرے بچوں، آج رات میں ایک بچی کی میں نے بات سنی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اگر میرے پاس جوانی ہوتی تو میں خود اس سے شادی کرتا، لیکن اب چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچی ضائع نہ ہو، اللہ والی متقی پرہیزگار ہے اور یہ ضائع نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں میں سے کسی کی ایک میں شادی کروں۔ حضرت عاصم ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ تو آپ نے ان ماں بیٹی کو بلا بھیجا، دونوں ڈر گئیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچی کو اپنی میں بہو بناؤں۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں جب عورت نیک ہوتی ہے، بیوی نیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کیسے عطا کرتے ہیں۔ اس بچی کی ایک بچی ہوئی اور اس بچی سے ایک بچہ ہوا جسے دنیا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میرے محترم دوستو، نیک عورت کو تلاش کرو، کیونکہ اس سے آپ کو اللہ رب العالمین عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، مال بھی دے گا، دین بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ میرے محترم دوستو، اور حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے، یا بنی یا انا کی ہو مختلف، میرے بچوں، جو بندہ نکاح کرنے والا ہے گویا کہ وہ ایک ایسا کسان ہے جو کہ پودوں کو لگاتا ہے۔ کوئی بھی کسان بنجر زمین میں جا کر اپنے بیج نہیں ڈالتا۔ تو فَلْيَنظُرْ امْرَؤٌ حَيْثُ يَضَعُ غَرْسَهُ، ہر بندے کو یہ غور کرنا چاہیے، ہر باپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی زمین میں وہ کون سی زمین میں وہ اپنے پودے کو لگا رہا ہے۔ وَالْإِرْقُ السُّوءُ قَلَّ مَا يُنْجِبُ، اور بد اصل عورت سے نیک اولاد بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ فَتَخَيَّرُوا وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اس لیے تم بھلی عورت، نیک عورت سے شادی کرنے کی کوشش کرو، چاہے اس میں کچھ وقت بھی بیت جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن نیک عورت سے شادی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم دوستو، نکاح کے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے بچی سے پوچھا جائے، اگر جو عورت ہے وہ سیبہ ہے، یعنی اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے یا طلاق یافتہ ہے یا وہ بیوہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الیم حتی تستعمر، کہ کسی شوہر دیدہ عورت سے کو نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ولا تنکح البکر حتی تستعمر، باکرہ لڑکی، دوشیزہ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو جب تک اس کی اجازت نہ ہو تو تب تک اس سے بھی شادی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اذنہا سماعتہا، تو اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے
تو وہ اس کی اجازت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاوروا النساء فی انفسہن، عورتوں سے ان کے معاملات میں مشورہ کرو، اگر کسی عورت کی شادی کرنی ہو تو ان سے پوچھو۔ تو ضروری ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے یا جس کی شادی کی جا رہی ہے تو اس سے مشاورت اور اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک ولی کا ہونا بھی ضروری ہے، ذمہ دار کا، باپ کا، چچا یا ماموں یا اس طرح کے کوئی، تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ ہر وہ عورت جو کہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں بھی یہ ایک فیشن ہو چکا ہے کہ عورتیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگتی جا رہی ہیں، اور بلکہ بعض تو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور جا کر ان سے شادی کر لیتے ہیں کورٹ پہ پہنچ کر۔ میرے محترم دوستو، یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے، یہ زنا ہے۔ اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت بھاگ کر جا کر اگر وہ نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح نہیں ہے بلکہ یہ زنا ہے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی حلال کی اولاد نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح فریقین کی رضامندی، دلہا بھی راضی ہو، دلہن بھی راضی ہو، اور مہر طے ہو، اور دو گواہ ہو، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، تو یہ شروط نکاح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آل اولاد کو اور ہمارے بیوی بچوں کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کو نیک بنائے، اور ان سے اللہ رب العالمین ہماری دنیا و آخرت دونوں کو کامیاب بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔